بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کا واقعہ ہے ہم نے بھی گواہی دی۔ شام اور عراق کی حدود علیحدہ نہ ہوئی تھی۔ حلب مورخین کے مطابق دنیا کے قدیم ترین شہروں میں شامل ہے اور آج کل شام کا شہر ہے۔ تاجر نے اپنا قیام ایک مناسب درجے کے ہوٹل میں کیا۔ یہاں ان دنوں مویشیوں کا میلہ لگا ہوا تھا۔ اس نے اپنے مویشی جلد ہی فروخت کر دیے اور موصل کی راہ لی۔ ایک ڈاکو مسلسل اس تاجر کے ساتھ لگا ہوا تھا اور اس کی مسلسل نظر اس پر تھی۔ اسے معلوم ہوا کہ اس کے پاس ایک خطیر رقم موجود ہے۔ تاجر رستے میں ایک ویران جگہ پر ایک درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے رکا تو اس ڈاکو نے اس پر حملہ کر دیا۔ اس کی گردن پر اپنا خنجر رکھا اور کہا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے نکال کر میرے حوالے کر دو۔ تاجر نے ادھر ادھر دیکھا اور شور مچایا کہ کوئی اس کو بچائے، مگر اس ویران جگہ اس کی کون سنتا۔ اس نے خاموشی سے اپنا تمام مال ڈاکو کے حوالے کر دیا۔ اب ڈاکو اسے قتل کرنے کے در پہ ہوا۔ تاجر نے کہا کہ تم نے میرا تمام مال لے لیا ہے، اب تمہیں میری جان سے کیا غرض ہے؟ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے اوپر رحم کھاؤ، مجھے قتل نہ کرو۔ مگر ڈاکو پر خون سوار تھا۔ اس نے اس کی منت سماجت کی، قطعاً کوئی پرواہ نہ کی اور اس کو قتل کرنے لگا۔ تاجر بالکل نہتھا تھا۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا کہ کوئی اس کی مدد کرے۔ اچانک اس کی نظر اوپر درخت پر پڑی۔ اس کو دو کبوتر درخت پر بیٹھے نظر آئے۔ اس کی جان نکل رہی تھی۔ ڈاکو خنجر سے اس پر وار کر رہا تھا کہ اچانک اس نے ان کبوتروں کو مخاطب کر کے کہا، اے کبوتروں، تم گواہ رہنا۔ ڈاکو نے اسے قتل کر دیا اور اس کے آخری الفاظ نہایت ہی مزاحیہ انداز میں دہرانے لگا، اے کبوتروں، گواہ رہنا، گواہ رہنا۔ اب ڈاکو نے اپنا رستہ لیا۔ رستے میں بھی وہ مقتول کے الفاظ دہراتا رہا۔ اس کے لیے یہ گویا ایک لطیفہ تھا جو مرتے وقت تاجر نے بیان کیا تھا۔ ادھر اس تاجر کے اہل و عیال اس کی آمد کے منتظر تھے۔ دن گزرتے گئے مگر اس کی کوئی خبر نہ ملی۔ چنانچہ اس کا بڑا بیٹا اپنے والد کی تلاش میں حلب گیا۔ وہاں اس کو بتایا گیا کہ وہ فلاں تاریخ کو حلب آیا تھا، فلاں جگہ قیام کیا، فلاں کے ہاتھ اپنے مویشی فروخت کیے، اتنی رقم وصول ہوئی۔ چند دنوں کے بعد حلب سے کچھ فاصلے پر ویرانے میں کسی نامعلوم شخص نے اسے خنجر کے وار سے قتل کر دیا اور ساری رقم چھین کر بھاگ گیا۔ تمہارے والد کو فلاں قبرستان میں دفن کیا گیا ہے۔ تاجر کا بیٹا حاکم شہر کے پاس گیا، وہاں دہائی دی، پھر قاضی کے پاس گیا اور اپنے والد کے دوستوں سے مل کر کسی طرح قتل کا پتہ کرنے لگا کہ کس نے قتل کیا ہے میرے والد کو۔ اس کی تمام تر کوششوں کے باوجود نتیجہ صفر رہا، کیوں نہ کوئی موقع کا گواہ تھا، نہ قاتل نے کسی طرح کا نشان چھوڑا تھا۔ وہ مایوس ہو کر واپس موصل آ گیا، وہاں کے ولی سے ملا اور اس سے مدد کی درخواست کی۔ اس نے فوری طور پر حلب کے حاکم کو خط لکھا۔ ایک مرتبہ پھر قاتل کی تلاش شروع ہوئی۔ پھر ساری تحقیق کا نتیجہ یہ تھا کہ قاتل کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ تھک ہار کر لواحقین صبر کر کے بیٹھ گئے اور اس مقدمے کی فائلوں کو بند کر دیا گیا۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، کتنے ہی سال بیت گئے، نہ جانے کتنے حاکم اور ولی تبدیل ہوئے، کتنے ہی نئے قاضی آئے اور رخصت ہوئے۔ تاجر کے لواحقین اور دوست بھی بدتریج اس واقعے کو بھول گئے۔ اولاد بھی صبر کر کے بیٹھ گئی، مگر اس قصے کو ایک شخص نہیں بھولا اور وہ یہ تھا جس نے اس کو قتل کیا تھا۔ جب بھی وہ کسی کبوتروں کے جوڑے کو دیکھتا تو اسے مقتول کے الفاظ یاد آ جاتے کہ اے کبوتروں، گواہ رہنا۔ ایک دفعہ اس کے کسی قریبی رشتہ دار کے ہاں تقریب تھی۔ یہ خاصا امیر کبیر شخص تھا، لہذا کھانے میں بہت زیادہ لوگ تھے، جن میں شہر کے اعلیٰ حکام بھی شامل تھے۔ کھانا چنا گیا تو انواع و اقسام کے کھانے سامنے تھے۔ قاتل نے ایک بڑے طبقے سے ڈھکن اٹھایا تو سامنے دو بڑے کبوتر بھنے ہوئے پڑے تھے۔ اس آدمی نے ایک لمبی سانس لی اور اس کی آنکھوں کے سامنے ایک درخت، اس کے اوپر بیٹھے ہوئے کبوتر اور ایک مظلوم مقتول کی لاش گھوم رہی تھی۔ اس کے کانوں میں مقتول کے الفاظ گونج رہے تھے، اسے کبوتر یاد آ رہے تھے اور اسے وہ مزاحیہ لطیفہ بھی یاد آ رہا تھا کہ اے کبوتروں، گواہ رہنا۔ اور پھر اس نے غیر ارادی طور پر ایک زوردار قہقہ لگایا۔ لوگوں نے با اختیار اس کی طرف دیکھا کہ یہ کیا ہوا۔ اب اس نے کبوتروں کی طرف اشارہ کیا اور پھر قہقہ لگایا۔
کہ ایک غیر مرئی طاقت نے اس کی زبان کھول دی۔ وہ دعوت کو بھول کر لوگوں کو قتل کا واقعہ سنانے لگا۔ اس کا ایک ایک جز مکمل تفصیل سے سنایا۔ اس کی زبان نے کوئی چیز نہ چھوڑی۔ لوگ بڑے غور سے اس کی داستان سن رہے تھے۔ جیسے ہی اس نے اپنے راز کو افشا کیا تو اسے احساس ہوا کہ میں نے یہ کیا غلطی کر دی۔ برسوں سے جس واقعے کو لوگ بھول چکے تھے اور اس مقدمے کی فائلیں بند ہو گئی تھی، اس نے خود اس کا چرچا کر دیا، مگر اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ چند گھنٹوں میں پورے حلب میں یہ واقعہ ہر شخص کی زبان پر تھا اور حلب کے حاکم کو بھی اطلاع مل گئی۔ اس نے فوراً اس شخص کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ پولیس کے سربراہ نے باقاعدہ مقدمہ درج کروایا۔ اس دعوت میں شریک لوگوں کو گواہی کے لیے طلب کیا گیا۔ انہوں نے اپنے اپنے بیان دیے۔ مجرم کو بلوا کر گواہوں کے بیانات سامنے رکھے گئے۔ اس کے پاس اعتراف کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ کاذب نے مجرم کو پھانسی کی سزا سنا دی۔ حلب کے حاکم نے کہا، ہم نے گواہی دی۔ حلب کے قاضی نے کہا، ہم نے گواہی دی۔ پولیس کے چیف نے کہا، ہم نے گواہی دی۔ لوگوں نے کہا، ہم نے گواہی دی۔ سب نے مل کر کہا کہ ہم نے گواہی دی۔ پھانسی سے ایک دن پہلے مجرم سے اس کی بیوی ملنے آئی اور اس سے پوچھا کہ جب اتنے سالوں سے تمہارے اس جرم پر پردہ پڑا ہوا تھا تو پھر کیسے تم نے اس راز کو فاش کر دیا؟ اس نے جواب دیا، ایک زبردست صاحب ارادہ نے میرے ارادے کو سلب کر لیا اور مجھے بات کرنے پر مجبور کر دیا۔ اگلے روز صبح سویرے اس کی پھانسی کے منظر کو دیکھنے کے لیے بے شمار لوگ جمع تھے۔ جب اس کی گردن میں رسی ڈال دی گئی تو اس نے کہا، میری زبان سے الفاظ نہیں نکلے تھے بلکہ وہ کبوتروں کی زبان سے نکلے تھے جو دعوت کے روز میرے سامنے طبق میں پڑے تھے۔ اب جلاد نے رسی کھینچ دی۔ لوگوں نے ایک مجرم کو کیفر کردار تک پہنچتے ہوئے دیکھا اور سکھ کا سانس لیا، اور پھر اچانک ہی تمام لوگ بے اختیار اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ کے کلمات بلند کرنے لگے۔ اس وقت لوگوں نے دو کبوتروں کو دیکھا جو قاتل کے سر پر بغیر کسی حرکت کے بیٹھے تھے۔ عام لوگوں نے آوازیں بلند کی کہ ان دونوں کبوتروں نے بھی گواہی دی۔ اس مقدمے میں دنیا کی عدالت بلا شبہ عاجز آ گئی۔ وہ قاتل کا سراغ نہ لگا سکی۔ قاتل ایک لمبی مدت تک آزاد رہا، مگر اللہ تعالیٰ کی عدالت قاتل کے ایک ہاتھ میں تھی۔ اس کا راز آخر ظاہر ہو گیا اور مجرم کو بلاخر قانون کی عدالت کے سپرد ہونا پڑا۔ اسے کچھ دیر تو مہلت مل گئی، مگر آخر کب تک؟ اور پھر کبوتروں نے گواہی دے دی۔ ایک مظلوم کی پکار کا جواب اسے مل گیا تھا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ فی امان اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔